بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک شہر کے اندر رہا کرتی تھی، تو اسی شہر کے اندر طاعون کی وبا پھیلی۔ تو جب طاعون کی وبا پھیلی تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت اس شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلی گئی اور جنگل میں رہنے لگی، اور ان کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند آئی۔ اللہ نے عذاب کا ایک فرشتہ بھیج دیا، اور وہ فرشتہ اسی جنگل میں جا کر ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے کہا موتو، یعنی تم مر جاؤ۔ اور اس فرشتے کی آواز سن کر ایک دم وہ تقریباً 70,000 تھے، سارے کے سارے اسی جنگل کے اندر مر گئے۔ 8 دن گزر گئے، ان کی لاشیں پڑی رہیں اور پڑے پڑے سڑنے لگیں۔ جب سڑنے لگیں تو ان سے بدبو آنے لگی۔ جنگل تو جنگل، جنگل کے اطراف میں جو گاؤں تھے وہاں بھی بدبو کے اثرات آنے لگے، اور اس بستی کے اندر جو موجود لوگ تھے ان سے بھی اتنی تعداد کے جو ہے نا وہ کفن و دفن کا انتظام نہ ہو سکا۔ جب بدبو اتنی پھیلی اور ان کی ہڈیاں یوں بکھری پڑی ہوئی تھی تو ان کے چند لوگوں نے مل کر اس جنگل کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کی یہ ہڈیاں اور لاشیں جنگل کے درندوں سے محفوظ رہیں۔ 8 دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ آپ کی نظر جب امت پر پڑی تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ کا دل رنج و غم سے بھر آیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فریاد کی، اور یوں اللہ کی بارگاہ کے اندر فریاد کی، یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے تھے، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کیا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ تو آپ بڑے سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے، تو حضرت حزقیل علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے یوں حکم ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے حکم سے تم کٹھی ہو جاؤ۔ تو یہ حکم سنتے ہی فوراً ہر آدمی کی ہڈیاں ایک دم کٹھی ہونا شروع ہو گئیں اور ایک ڈھانچہ نما بننے لگیں۔ اور اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، ارشاد فرمایا اے حزقیل، ان سے فرمائیے کہ اب گوشت پہن لیں۔ تو یہ بھی حکم سنتے ہی ان ہڈیوں کے ڈھانچوں نے فوراً گوشت پوست پہننا شروع کر دیا۔ اور تیسری وحی یہ نازل ہوئی کہ حزقیل، ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ جملہ سن کر 70 کے 70,000 یہ جملہ کہتے ہوئے ایک دم سارے زندہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، اور یہ سارے لوگ زندہ ہو گئے اور زندہ ہو کر جنگل سے روانہ ہو کر اپنی بستی میں جا کر آباد ہو گئے، اور ایک مدت تک اپنی عمریں انہوں نے گزاری۔ لیکن اس موت کا نشان اس امت کے اندر اس طرح کچھ باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسموں میں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی، اور وہ جو بھی کپڑا پہنتے تھے تو وہ کپڑا کفن کے اندر تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اور جس طرح قبر کے اندر کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ جیسے بھی نئے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے تو جس طرح قبر کے اندر کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ داغ ان کپڑوں پر نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج بھی ان لوگوں کی نسلوں سے جو لوگ باقی ہیں ان سے بھی اس قسم کی بو اب بھی آتی ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کی جو ان کی نسلوں میں ابھی باقی ہے۔ اور اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ،
پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس واقعے سے جو ہمیں درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ کہ آدمی موت کے ڈر سے جہاں بھی بھاگ کر چلا جائے اپنی جان بالکل نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے، موت ایک سیکنڈ اس سے لیٹ نہیں آئے گی، نہ ہی ایک سیکنڈ اس سے پہلے آئے گی، لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں، بھلے کتنی ہی جو ہے نا وہ وبا پھیلے، گھمسان کا رن پڑے، تو اطمینان اور سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آئے گی تو مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں کہیں بھی بھاگ کر چلا جاؤں اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں تو پھر بھی میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔